یہ بات بہت ہی توجہ کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اس دور میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جن کے ہم بالکل مستحق نہیں ہیں۔ ہمارا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی ہمارا ایسا رویہ یا کیا گزرا کوئی ایسا عمل فعل کہ جس کی بنیاد پہ اللہ ہمیں وہ نعمتیں دے دے، یقیناً ہمارے آپ کے دامن ان تمام اچھے اعمال سے خالی ہیں۔ یہ تو اللہ نے خالصتاً اپنے فضل و کرم سے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور یہ کیا نعمت ہے؟ ذرا غور کریں اور دل کے کانوں سے غور کریں۔ اسی نعمت کا اقرار مکے کی سرزمین پر ایک بہت ہی کمزور گھر کی ایک خاتون نے کیا۔ ان کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور برحق پیغمبر ہیں۔ ابھی تو یہی پیغام آیا تھا، کوئی اور پیغام تو تھا ہی نہیں دین کا۔ یہی تھا کہ اللہ کو مانو اور نبی جو کہتے ہیں ان کی اتباع کرو، ان کی باتوں پہ عمل کرو۔ حضرت سمیہ جو بہت غریب، بہت کمزور، بہت خستہ حال، مفلوج الحال، غربت زدہ خاندان میں تھی، انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں اور میرا دل و دماغ یہ بات قبول کر چکا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ جو محمد ہیں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس وقت کے دولت مندوں نے ان کے پاس آ کر کے ان سے کہا کہ سمیہ کون سی ایسی کمی ہے جو ہم تمہیں نہیں دیتے؟ کھاتی ہمارا ہو، پیتی ہمارا ہو، رہتی ہمارے گھروں میں ہو، سب کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں، ہماری دیس میں ہماری شہر میں رہتی ہو، پھر بھی تم ہمارے خلاف جا کر کے محمد کی باتیں مانتی ہو۔ حضرت سمیہ کہنے لگی میرا جسم جو ظاہری طور پر ہے یقیناً اس کے لیے میں تمہارے شہر میں جیتی ہوں، یقیناً تمہارے شہر سے کما کے کھاتی ہوں، یقیناً میں تمہارے ہی ان بڑے سرمایہ داروں کی غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوں، مگر یاد رکھو تمہارا اختیار میری اس جان پر ہے جو ظاہری طور پر ہے، میرا دل و دماغ تو محمد کا غلام ہو چکا، اب تم اسے نہیں خرید سکتے۔ یہ نعمت جن کو مل جائے اور جو اس نعمت کی قدر کر لیں اور سمجھ لیں کہ یہ نعمت کیا ہے، میرے عزیزو، پھر ساری دنیا کی طاقتیں مل کے ان کے قدموں کو ہلا نہیں سکتی۔ اس کے بعد طاقت والے آئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے جانتی ہو ہماری طاقت کا کچھ علم بھی ہے تمہیں؟ کیا ہے تمہاری طاقت؟ کہا اتنا ماریں گے تمہیں، ستائیں گے، ظلم کریں گے، تمہیں لہو لہان کریں گے، پیٹیں گے، تمہارے اوپر ہر طرح کا ستم ڈھائیں گے، اگر تم واپس نہیں آؤ گی اور اس دین کو نہیں چھوڑو گی اور واپس تم نے اپنے اسی دھرم اور مذہب کی طرف رخ نہیں کیا تو ہم تمہاری جان تک بھی لے سکتے ہیں۔ یاد رکھو زندگی ہے، جان ہے تو جان ہے، اپنی زندگی کو سنبھالو۔ یہ تو چند دنوں سے اعلان کر رہے ہیں محمد کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کہاں ان کے چکر میں پڑ رہی ہو؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ ایک کمزور عورت جس کا کوئی بڑا خاندان نہیں، جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، اس نے اس وقت کے طاقتوروں کو اس ایمان کی طاقت سے لوٹا دیا اور یوں کہا تمہاری طاقت یقیناً بہت بڑی ہے مگر جس موت سے مجھے ڈراتے ہو وہ موت تو پھر بھی آنا ہے، کل آتی ہے آج آئے، مگر میں خوش نصیب ہوں کہ اگر میری موت ایمان کی حالت میں آئے۔ میرے بھائیوں، اس دھرتی پر میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلا خون کا قطرہ، پہلی شہادت میں لکھے جانے والوں میں نام، پہلا وہ نام جس نے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے لیے جان کی قربانی دی ہے، اس میں ایک خاتون یہی حضرت سمیہ کا نام آتا ہے۔ ایک دن ابو جہل آیا اور آ کر کے حضرت سمیہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا، کہو سمیہ آج لاسٹ اور فائنل اور آخری وارننگ ہے، یا تو مان جاؤ ورنہ ہم تمہیں آج ذبح کر دیں گے، مار ڈالیں گے، تمہارا مرڈر کر دیں گے اور تمہیں جان سے ہم تم ختم کر دیں گے، یا تو تم ہماری بات مانو یا محمد کی بات مانو، ہمارے ساتھ آتی ہو زندگی ہے، محمد کے ساتھ جاتی ہو موت۔ حضرت سمیہ بے خوف ہو کر کے آئیں اور کہا کیا بکتا ہے تو، موت سے ڈرانے آیا ہے؟ سن، میں نہیں، میں
ایک بار زندہ ہوں یا 100 بار، یا میری نسلیں یا میری اولاد، اگر تو اس دین کے لیے مجھے موت سے ڈراتا ہے تو میں حاضر ہوں، کر جو تجھے کرنا ہے، مگر میں اللہ کے دین کو اور اللہ کے نبی کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ایک برچھا مارا مقام نازک پر، اور حضرت سمیہ کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹے اور شہادت ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہ نسبت وہ ہے جب مکے میں کوئی یہ نام لیتا تھا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، تو یہ ظلم ہوتا تھا، یہ ان کو سزائیں ملتی تھی، یہ ان کے اوپر ستم ڈھائے جاتے تھے۔ نبی کا غلام ہونے کا نام لینا، نبی کے امتی ہونے کا اعلان کرنا، اللہ کے ماننے والے ہونے کا اقرار کرنا کوئی تماشا اور کھیل نہیں تھا۔ لوگ اپنی جانوں کی بازیاں لگاتے تھے، تب اس اعلان کو کھل کر کے کر پاتے تھے۔ آج دیکھو اللہ نے اسی نبی کے صدقے میں، ان صحابہ کے صدقے میں، ان کی قربانیوں کے صدقے میں میرے آپ کے لیے اس نسبت کو پانا کتنا آسان کر دیا کہ ابھی ہم پیدا ہوتے ہیں، ابھی ہمارے ہوش بھی نہیں آتے، آنکھیں بھی نہیں کھلتی، کانوں سے پہچان نہیں پاتے، زبان سے بول نہیں پاتے، ہاتھوں کو اٹھا نہیں پاتے، پیروں پہ چل نہیں پاتے، گھر میں پیدا ہوں یا ہاسپٹل میں پیدا ہوں، ابھی اپنا ہوش نہیں کہ اللہ کی اذان ہمارے کانوں میں پڑ دی جاتی ہے۔ یہ کتنے بڑے کرم کی بات ہے اس دور میں اللہ رب ذوالجلال کی ہمارے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں کاش اس دور میں ہوتے، ارے اس دور میں ہوتے تو مذاق تھا اس دور میں ایمان والا ہونا، مذاق تھا اس دور میں نبی کا امتی ہونا، مذاق تھا اس دور میں نبی کا نام لینا، مذاق تھا قرآن پر عمل کرنا۔ عزیزو، اس دور میں اس بات کے اعلان کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سارا زمانہ ان کا دشمن ہوا، اپنے ہوں، پرائے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، رشتہ دار ہوں یا دشمن ہوں، سارے کے سارے ان کے مخالف ہو جاتے تھے، اور صرف مخالف نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ آج غور کریے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت کتنی سستے میں دی، کچھ لیا اس کے بدلے۔ صحابہ نے گھر چھوڑا، کسی نے اپنی دولت چھوڑی، کسی نے اپنے بیوی کو چھوڑا، کسی نے بچوں کو چھوڑا، کسی نے ماں باپ کو چھوڑا، کسی نے گھر بار کو چھوڑا۔ ان کی تو ایک ایک زندگی وہ ہے جو قربانیوں سے لکھی گئی، مگر کیا ہم میں سے کوئی وہ بھی ہے جس نے پسینے کی بوند بھی اس کلمہ پڑھنے کے لیے گرائی ہو؟